حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود جنرل بخت خان انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انگریز آرٹلری باہر سے شہر پر فائر کرتی تھی اور اندر سے مسلمان آرٹلری جواب اس لیے نہیں دے سکتی تھی کہ مسلمانوں کے میگزینز اور بارود ختم کر دیے گئے تھے۔ بارود خریدنے کے لیے گندھک کی ضرورت ہوتی ہے اور گندھک خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ حال یہ تھا کہ خزانہ خالی تھا، شہر کے اندر کھانے اور پینے کا سخت قحط برپا ہو چکا تھا، فرسٹریشن پھیل رہی تھی، فوجیوں کو تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی تھی، اور ہندو ساہوکار، ہندو منی لینڈر کے جو پیسہ دینے پر تیار تھے ان سے شہزادے قرض لے کر اپنی عیاشیوں میں ضائع کر دیتے تھے، اور فوجی ملٹری کام کے لیے، ملٹری پلاننگ کے لیے اور فوجیوں کے لیے رقم کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی تھی۔ انگریزوں نے ساز باز یہ کی کہ اندر ساہوکاروں کو پیغام بھجوا دیا کہ تم اب مزید قرض دینا بند کر دو، ہم تمہیں کمپنسیٹ کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو منی لینڈرز نے بھی اندر دہلی شہر کے اندر فوج کو اور بادشاہ کو قرضے دینا بند کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب فوج کے پاس نہ کوئی پیسے تھے، نہ بارود تھا اور نہ کھانا پینا، اور اس صورت میں داخلی انتشار کی وجہ سے اب مسلمان کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ پھر بھی تقریباً 6 ماہ یہ محاصرہ اور یہ جنگ جاری رہی، جس میں شدید نقصان انگریزوں کو اٹھانا پڑا۔ چونکہ باغیوں کا سارا مرکز دہلی تھا اور پورے ہندوستان سے فوجیں حرکت کر کے دہلی کی طرف جا رہی تھیں، اس لیے انگریزوں کو باقی محاذوں پہ توجہ دینے کے بجائے سینٹر آف گریوٹی پہ فوکس کرنا تھا کہ اگر وہ بادشاہ کو قتل کر دیتے یا ہلاک کر دیتے یا بخت خان ان کے قابو میں آ جاتا تو یہ مزاحمت پھر کچھ لی جا سکتی تھی۔ ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ پنجاب نے، ایسٹرن پنجاب، سکھ، ڈوگرے اور یہ ساری قومیں جو تھیں، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ انگریز خود کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کے سکھ اور یہ قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہمارے خلاف تو پھر ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ یہ تاریخ کی بڑی دردناک واقعات ہیں۔ بالآخر یہ نوبت آ پہنچی کہ برٹش فوج دہلی شہر کے ایک سیگمنٹ میں داخل ہو گئی، 10 بدس لڑائی ہوئی۔ اس وقت جنرل بخت خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ مرکز ہیں اس پوری تحریک کا، آپ میرے ساتھ شہر سے نکل چلیے اور ہم کسی پہاڑی علاقوں کے مورچوں میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر کے انگریزوں کے خلاف ایک طویل جنگ لڑیں گے۔ دہلی اس قسم کی جنگ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ راضی ہو گئے اور تیار تھے بخت خان کے ساتھ شہر سے نکلنے کے لیے کہ الہی بخش غدار نے بادشاہ سے کہا کہ اس مشورے پہ عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوگا، یا یہ تک کہہ دیا کہ یہ بخت خان پشتون ہیں اور تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو باہر لے جا کے یہ قتل کر دیں گے۔ اس قدر ناپاک جملے کے بعد بخت خان اتنے جلال میں آئے کہ تلوار نکال کر الہی بخش کی گردن اتارنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ بیچ میں آ گئے پر اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے اور جب تک کہ مزاحمت بخت خان جتنی مینٹین کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انگریز فوج شہر میں داخل ہو جاتی ہے، بادشاہ ہمایوں کے مقبرے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بخت خان اپنی فوج کو لے کر پیچھے سے نکل کر ایک دوبارہ صف بندی کرتے ہیں شہر سے باہر۔ انگریز فوج شہر میں داخل ہو کے بے دریغ قتل و غارت کرتی ہے۔ دہلی کی تاریخ میں اتنا تاراج اس کو تیمور لنگ نے نہیں کیا ہوگا یا پچھلے آنے والے حکمرانوں نے یا حملہ آوروں نے نہیں کیا ہوگا جتنا برٹش آرمی نے 1857 میں دہلی کو تاراج کیا۔ آپ یقین کریں گے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں سور، کتے اور گھوڑے باندھ دیے گئے اور 6 سال تک دہلی کی جامعہ مسجد میں کوئی نماز نہیں ادا کی گئی کہ یہ سوروں کا استبل تھا۔ انگریزوں نے دہلی کو جو بری طرح تاراج کیا سو کیا۔ دہلی میں بھی جو سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ تمام مسلمان اشرافیہ، باعزت معزز لوگ جو صدیوں سے یہاں آباد تھے، پرانے گھرانے، ایک ایک بچے تک ختم کر دیے گئے۔ باپردہ مسلمان عورتوں کا حال یہ ہوا کہ ان کے کنویں جب بھر گئے ان کی لاشوں سے تو انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں کودتی تھی خودکشی کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، تو مرتی نہیں تھی چونکہ لاشوں پہ گرتی تھی اور انگریز فوجی ان کو دوبارہ پکڑ کر باہر کھینچ لیا کرتے تھے۔ مسلمان عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آبادی کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو 1947 کے فسادات میں ہوا تھا۔ 1947 کے فسادات میں تو مسلمانوں کا قتل عام سکھوں اور ہندوؤں نے کیا تھا۔ 1857 کے فسادات میں اسی طرح کا قتل عام برٹش آرمی نے کیا تھا۔ یہ اس قدر شدید ظلم تھا کہ پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنائی دی گئی، بلکہ فرانس نے تو یہ تک دھمکی دی کہ اگر مقامی آبادی کا قتل و غارت بند نہیں کیا گیا تو فرانس انڈیا پر حملہ کر دے گا۔ حتیٰ کہ برٹش پارلیمنٹ میں بعد میں چند جنرلز اور آفیسرز پہ مقدمے چلائے گئے اس بات پر کہ اس قدر خون ریزی اور قتل و غارت کیا گیا کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دی گئی۔
ہم کو صرف چند تصویریں دکھائی جاتی ہیں اس دور کی کہ فریڈم فائٹرز کو پھانسی دی جا رہی ہے. یقین کیجئے انسانوں کو سنگینوں پر بھون کے آگ میں پکایا جاتا تھا, سٹیکس بنائے جاتے تھے, ان کے توپوں کے آگے رکھ کے ہزاروں عورتوں, بچوں, بوڑھوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جاتا تھا. معذوروں, ریٹارڈڈ مغل فیملی کو, خاص طور پہ جو شاہی اور اشرافیہ تھا مسلمان طبقے کا, اس کے تو ایک ایک بچے, مینٹلی ریٹارڈڈ, ذہنی معذور, نابینا لوگوں کو بھی پھانسیاں دی گئیں, توپوں کے آگے اڑا دیا گیا. اتنا کمپلیٹ جینوسائیڈ مسلمان سیولائزیشن کا شاید ہلاکوں نے بھی نہیں کیا تھا.